لیں بھائی بابر بھائی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر عصر نہیں، والعصر ہاں کل ٹھیک کروایا تھا نا، والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بال نہیں کہنا، بالصبر، بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر مکیہ، سورۃ العصر آج ہم نے پڑھنی ہے، تو یہ سورت مکی سورت ہے۔ مکی سورت کسے کہتے ہیں یوسف بھائی؟ یوسف بھائی ہے آپ کا نام؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہاں جی شاباش، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مکی ہوتی ہیں، مکہ والی مکی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت سے بعد میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں، یہ تفصیل سے پہلے بتا دیا گیا۔ والعصر، اس میں جو واو ہے نا یہ قسمیہ ہے، قسم کے معنی میں، اور العصر کہتے ہیں زمانے کو۔ والعصر زمانے کی قسم، زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ قسم کیا ہوتی ہے اور کیسے اٹھائی جاتی ہے، اور ہم کس کی اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کی اٹھا سکتے ہیں۔ ان الانسان، ان کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، یقیناً، بلا شبہ۔ ان یقیناً، الانسان تمام قسم کے انسان، یہ جو الانسان میں الف لام ہے نا اس کو الاستغراق یعنی استغراقی الف لام کہتے ہیں، جو اپنی جس اسم پر یہ آتا ہے اس کی تمام اجناس کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ تو جتنے بھی قسم کے انسان ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ لفی، فی کا معنی ہوتا ہے میں، تو یہاں پر جو لام ہے یہ تاکید کا لام ہے، کیونکہ یہ مفتوح ہے، تاکید کا لام ہے۔ لفی خسر، البتہ یقیناً، البتہ کر لیں یا یقیناً کر لیں، یقیناً خسارے میں ہیں، تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں، یہ ہے اعلان۔ اب آگے اس میں سے جو استثناءات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا مگر، یہ الا جو ہے جملے کے درمیان میں آتا ہے، پچھلی جو بات کہی جاتی ہے نا اس میں سے پھر کچھ چیزیں استثناء ہوتی ہیں، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، بھئی آج اس مسجد سے کوئی باہر نہیں جائے گا، ہاں آپ دو لوگوں کو اجازت ہے، تو یہ جو آپ دو لوگوں کو اجازت ہے اس کو ہم اردو میں استثناء کہتے ہیں، یعنی بات کر کے، کوئی اعلان کر کے پھر اس میں سے کسی کو استثناء دینا، بھئی سب کی چھٹی بند ہے، ہاں فلاں فلاں لوگ جا سکتے ہیں، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الا مگر، الذین وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، وتواصوا اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحقی حق بات کی، وتواصوا اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبری صبر کی۔ یہ صورت جتنی چھوٹی ہے اس قدر ہی عظیم ترین اور معنی کے حساب سے اور معنی کے لحاظ سے بہت بڑی صورت ہے۔ علماء کرام اور مفسرین میں سے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور صورت نازل نہ ہوئی ہوتی، صرف یہی صورت ہوتی تو کافی تھی،
کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. اس صورت میں اتنی عظیم چیزیں ذکر ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے اس صورت میں والعصر، زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ وقت ہے جو ہمارا گزر رہا ہے، ہماری زندگی، ہماری لائف جو ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں. اس وقت جو بھی ہو رہا ہے وہ اس کو زمانہ کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے، یعنی ایک مقصد اس کا قسم کا ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی اہم ہے. لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے. ہم جب بھی قسم اٹھائیں گے اللہ کی قسم اٹھائیں گے یا اس کی صفات کی قسم اٹھائیں گے. اور قسم ایک ایسی چیز اور ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اس کو کہیں کہ ایک بہت ایسی زبردست چیز دی ہوئی ہے کہ جب ہم نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے نا تو ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں. قسم ایک بہت عظیم چیز ہے کہ اس میں اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ اللہ تو گواہ ہے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں ٹھیک اور سچ کر رہا ہوں. اگر یہ غلط ہوئی تو ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹ پر گواہ بنایا ہے. لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کو کوئی بہت بڑا نہیں سمجھتے. کبھی قرآن کی قسم اٹھا لی، کبھی جو ہے وہ ہم مسجدوں کی بھی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم لوگ دین جو ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں نا، تو وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے تیرے سر کی قسم، فلاں چیز کی قسم. اس طرح کی قسمیں اٹھانا اسلام میں جائز نہیں. اسلام میں جو قسمیں جائز ہیں یا تو اللہ کی نام کی یا اس کی صفات کی. قرآن کریم بھی جو اس کے الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، تو اس لیے علماء کرام نے اس کی اجازت دی کہ قرآن کریم کی بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ. لوگوں یاد رکھو، جو شخص قسم اٹھانا چاہتا ہے تو وہ صرف اللہ کی اٹھائے جب بھی وہ اٹھائے. فکانت قریش تحلف بآبائها، قریش جو تھے وہ اپنے آباء و اجداد کی بھی قسم اٹھا لیتے تھے، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے دادا کی قسم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ. صحیح بخاری میں 3836 نمبر روایت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 2679 نمبر روایت ہے، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جو قسم اٹھانا چاہتا ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے. دو ہی آپشن ہے، یہ تیسری کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6107 نمبر روایت ہے من حلف منکم فقال فی حلفہ باللات والعزیٰ. جو قسم اٹھائے اور اپنی قسم میں، کیونکہ اس وقت لات اور عزیٰ ان کے بت تھے اور وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ اس کی بھی کئی دفعہ قسمیں اٹھا لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال ذکر کیا کہ اگر غیر اللہ کی قسم میں لات اور عزیٰ اور اس طرح کی کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، اگر کبھی یہ تمہاری زبان سے نکل جائے فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو وہ لا الہ الا اللہ فوراً پڑھے. یعنی اتنی بڑی بات ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا. فوراً کلمہ پڑھیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنا اس جو ہے وہ قسم غلطی سے نکل گئی ہے اس کا کفارہ یہ ہے. تو غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی. دوسری بات اس میں والعصر، زمانے کی قسم. وقت میرے بھائی انسان کی زندگی میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جو شخص اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے نا، پھر وقت اسے ضائع کر دیتا ہے. مثال سمجھ لیں کہ یہ وقت جو ہے ایک برف کی طرح ہے. اگر اسے استعمال کر لیں گے، کوئی چیز ٹھنڈی کر لیں، گرمیوں میں اس کو استعمال کر لیں تو یہ آپ کے کام آ جائے گا، وگرنہ اس نے ضائع ہونا ہی ہے، اس نے ختم ہونا ہی ہے. آپ کسی جگہ پہ رکھ دیں، اس نے گھل جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی قرآن کریم کی آیات اور احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقت کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے. عصر کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، والفجر، فجر کی قسم اٹھائی، واللیل، رات کی قسم اٹھائی، اور اسی طریقے سے والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں، یعنی جو وقت تھا نا اس کی قسمیں اٹھا کر اس کی اہمیت اجاگر کی. حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی میں 2417 نمبر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، جب تک اس کی عمر، اس کے وقت کے بارے میں، یہ زندگی ٹائم ڈیوریشن وہ خرچ کر رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے بھائی کدھر کھپا کے آیا ہے،
یہ جو وقت تجھے دیا تھا 20 سال 60 سال تو نے زندگی گزاری ہے، کہاں گزاری ہے؟ ذرا حساب دیں یہاں پہ کھڑا ہو کر۔ وعن علمہ فیما فعل، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائی عمل کتنا کر کے آیا ہے۔ وعن مالہ من این اکتسب، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائی کہاں سے کمایا تو نے۔ وفیما انفق، کہاں اس کو خرچ کیا۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اور اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں اس کو تو نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو وقت جو ہے انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 قسم کے گروہوں کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایک وہ گروہ جس نے وقت کو استعمال کیا، دوسرا وہ گروہ جس نے وقت کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طور کی آیت 25 سے 28 تک، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، قیامت کے دن ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے متوجہ ہو کے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، سوال ہوگا بھائی وقت کہاں گزار کے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں تھے، ہم اللہ سے ڈرتے تھے، ہم اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں یہ دردناک جو عذاب، زہریلا عذاب ہے، جلانے والا عذاب ہے، اللہ نے اس سے ہمیں بچا کر رکھا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے یقیناً ہم اس کو پکارا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، وہ بہت نیکی قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ گروہ جس نے اچھا اپنا وقت استعمال کیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے والذین کفروا لہم نار جہنم، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، فیصلہ ایسے نہیں کر دیا جائے گا کہ بس ٹھیک ہے اب تم مر جاؤ، تکلیف نہیں ہوگی، موت کبھی نہیں آنی وہاں پہ۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ کذالک نجزی کل کفور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم ہر اس بندے کو جو ناشکری کرتا ہے نا سزا دیتے ہیں۔ وہم یصرخون فیہا، اس میں چیخ چلا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہم نے اس سے ایک دفعہ نکال لے، ہم جو عمل پہلے کرتے تھے نا وہ نہیں کریں گے، اب اچھے اچھے کام کریں گے، ایک دفعہ نکال لے، ایک دفعہ نکال لے ہم سے ہمیں۔ اولم نعمرکم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور کیا تمہیں اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا، جو سمجھنا چاہتا وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن تم وقت کو ضائع کر کے آگے۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، بتا رہے تھے، جنید بیٹھ کے تمہیں جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا جا کے، لیکن ہم ضائع کر رہے تھے اپنا وقت۔ انبیاء آئے، علماء آئے، آ کر بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن ہم کیا تھے؟ ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے۔ فما للظالمین من نصیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھائی تم ظلم کرتے رہے اپنے اوپر، تمہیں بتایا گیا تمہارا یہ جو زندگی ہے، تمہارا وقت ہے، اس کو استعمال کرو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6412 نمبر روایت ہے، 2 نعمتیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے، دھوکے میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار فارغ وقت ہیں کل کر لیں گے، یار کل سے شروع کریں گے، یار کل توبہ کر لیں گے، کل نماز پڑھ لیں گے، کل جو ہے وہ اللہ کو راضی کر لیں گے، کل جو ہے وہ ہم تعلیم حاصل کر لیں گے، کل ہمارا جو ہے وہ کام صحیح ہو جائے گا، ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری الصحہ، نوجوان ہیں ہمارے، سگریٹ پی رہے ہیں، شیشہ پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، الٹے کاموں میں لگے، موبائل فون میں لگے ہوئے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اسکرولنگ، 2 گھنٹے فیس بک، ملا کیا ہے؟ اس میں خلاصہ کیا ملا؟ 2 گھنٹے بعد ہاتھ میں موبائل تھا، ملا کیا؟ اب تمہارے پاس ہے کیا؟ کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی چیز سیکھی ہے، کوئی ہنر ہاتھ میں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، کیا جواب دیں گے اب؟ تو وقت کو میرے بھائی استعمال کریں۔ اسلام نے وقت کی، اور یہ بات یاد رکھے، انسان کو نا بڑے بڑے مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تمہیں بیکار پہ بھیج دیا گیا ہے؟ تمہیں بیکار نہیں بھیجا گیا، تمہارے بڑے بڑے کام ہیں۔ اسلام نے نا جتنے بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی عبادات ہیں، ہماری نماز ہے وہ وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایک مقررہ وقت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائم کا اتنا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، یہ ساری چیزیں اتنی وقت کی پابند ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ دیکھ کے ہم نے اپنے پورے سال کے کیلنڈر بنا کے رکھ لیے ہیں، 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتا، 1 منٹ ہمارے لیے نکلتا ہے کہ یار یہ بندے جو ہیں نا، اب سورج چلا جائے بھائی یہ تھک گئے، آرام کر لیں، اب سورج آ گیا چلو بھی اٹھو کام کے لیے نکل جاؤ۔ حج ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔
علماء کرام میرے بھائی وہ یہ کہا کرتے تھے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْعَبْدِ خَيْرًا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، أَعَانَهُ بِالْوَقْتِ، اس کی وقت کے ساتھ مدد کر دیتا ہے، وقت اس کو عطا کر دیتا ہے، بھائی اب تو کر، کام کر، اتنی برکت، انسان تھوڑے سے وقت میں نا بڑا کام کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ وَقْتَهُ مُسَاعِدًا لَهُ، اور اس کا وقت اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے، انسان اس میں کام کرتا رہتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ شَرًّا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، ادھر آ جاؤ، جَعَلَ وَقْتَهُ عَلَيْهِ، اس کا وقت اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ 50 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جو چلی جائیں نا اس کا غم نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور جب وہ چلی جائیں نا کہتے ہیں لِأَنَّ حَسْرَةَ الْفَوْتِ قَاتِلَةٌ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جب وہ چیزیں چلے جائیں نا انسان حسرت میں رہتا ہے، کاش واپس آ جائے، کاش واپس آ جائے، یہ وقت ان میں سے ہے۔ وَلَا سِيَّمَا إِذَا عَلِمَ الْمُتَحَسِّرُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْاِسْتِدْرَاكِ، جب اس کو پتہ ہے کہ واپس نہیں آ سکتی، اب وہ کیا کرے گا؟ ایک تو ہے نا کہ بس کی ٹکٹ لی، بس نکل گئی، چلو یار کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے بعد دوبارہ نکل جائے گی، یہ تو ہے، لیکن زندگی ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، جو کرنا چاہ رہے تھے آج کا دن گزر چکا ہے، اس دن کا حساب کیا دیں گے؟ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی، کہتے ہیں یا ابن آدم انما انت ایام، اے ابن آدم تو خود وقت ہے، ابن آدم تو خود وقت ہے، کیا ہے؟ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ، جب دن جا رہا ہوتا ہے نا تو ختم ہو رہا ہوتا ہے، اب تو دیکھ لے تو نے کیا کیا ہے، دن کا جب حصہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ادرکت اقواما، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کانوا علی اوقاتہم اشد منکم حرصا علی دراہمکم، تمہارے پاس جو یہ درہم دینار پیسہ ہے نا وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، وہ وقت کے پیچھے بھاگتے تھے۔ اور کچھ علماء تو ایسے گزرے ہیں وہ کہتے ہوتے تھے کاش کے وقت کہیں پیسوں کا ملتا اور ہم خرید لیتے، کچھ اور عبادت کر لیتے، کچھ اور کتابیں پڑھ لیتے، کچھ اور اللہ کو راضی کر لیتے، کچھ اور نیا سیکھ لیتے، وہ وقت کے پیچھے ایسے بھاگتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی، کہتے ہیں مجھے اس دن سے زیادہ کسی دن پر ندامت نہیں ہوتی جس دن کا سورج غروب ہو جائے اور میرا عمل نہ بڑھے، میں نے اس دن دعا نہ کی ہو، میں نے اس دن نفل نہ پڑھے ہوں، میں نے اس دن قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، میں نے اس دن اللہ کو راضی نہ کیا ہو، میں نے اس دن کسی کو سلام نہ کیا ہو، میں نے اس دن کسی کی مدد نہ کی ہو، جس دن میرا عمل پورا نہیں نہ ہوتا اور بڑھتا نہیں ہے اس دن میں ندامت کے ساتھ رو رہا ہوتا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ اسی طریقے سے مفضل بن یونس کہتے ہیں میں نے محمد بن ہے وَلَمْ أَكْتَسِبْ شَيْئًا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میں کچھ کر نہیں سکا اس رات میں کچھ حاصل نہیں کر سکا، اب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ يَعْمَلَانِ فِيكَ، یہ دن اور رات تیرے لیے نکلتے ہیں، فَعْمَلْ فِيهِمَا، تو اس میں اپنا کام پورا کر کے سو، اس میں اپنا کام پورا کر، جو تیرا رہ گیا ہے اس کو کل پہ نہ ڈالیں، کیونکہ کل کبھی نہیں آتی۔ ہم یہ کہیں کہ کل کبھی نہیں آتی، میرے بھائی اپنا شیڈول بنائیں، 24 گھنٹے میں کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے سونا ہے، کتنے گھنٹے کھانا ہے۔ اگر میرے بھائی کبھی حساب و کتاب کر لینا، ایک دن آج کے دن بیٹھ کے نا صرف 15 منٹ اپنا حساب و کتاب کریں، یعنی صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا 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 ہے، کون کون سے کام میں نے کیے ہیں، کون کون سی چیزیں میں نے حاصل کی ہیں، کیا نیا سیکھا ہے، اور کیا میں نے جو ہے وہ اس میں اپنی زندگی کے لیے کیا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کیا، ایک دفعہ لکھ لیں، ہمیں اندازہ ہو جائے گا 24 گھنٹوں میں سے ہم نے اگر 15 گھنٹے بھی ضائع کیے ہوں گے نا ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اور ہوتا ہے ایسا، 15 گھنٹے ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جن لوگوں نے وقت کو استعمال کیا نا ان میں سے ایک ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے صرف قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے نا 30,000 ورقے لکھ دیے، قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے 3,000 ورقے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی کتابیں لکھ دی ہیں نا ہم پوری زندگی میں پڑھ نہیں سکتے، وہ اتنا ان کے پاس وقت تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ 20 سال کے بعد دین کی طرف آتے ہیں، 20 سال کے بعد،
اور اتنا کام کر گئے ہیں، اتنا کام کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں اتنی برکت ڈالی، میرے بھائی ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ایک دن میں اتنے صفحات کیسے لکھ سکتا ہے، ایک بندہ اتنا کام کیسے کر سکتا ہے۔ یہ جب بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے نا، اللہ کے لیے اپنی زندگی کھپا دیتا ہے، اللہ یہ میں اپنے آپ کو تیرے راستے میں لگا رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ وقت میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے کام بھی لیتے ہیں۔ میرے بھائی اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ وقت کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ باقی انشاءاللہ 2 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں، سورت کا ترجمہ ہم دوبارہ کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ کل بات ہوگی۔ اس میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چاروں چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ وقت مانگتی ہیں۔ ان چاروں چیزوں پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ایمان کیا ہے، کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھر ایمان جو ہے وہ یہ کیوں ضروری ہے، اور عمل صالح کیا ہوتا ہے، اور حق کی وصیت یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفت ذکر کی ہے یہ کس قدر ضروری ہے اور کیسے کرنی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کچھ اس پہ بات کریں گے۔ اور اسی طریقے سے صبر، یہ ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، کیونکہ باتیں اس کو سننی پڑیں گی، اس کو لوگوں کی جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن پھر بھی اس کو جینا ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان تمام کے تمام یہ البتہ یا یقیناً خسارے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق بات کی انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔